السلام علیکم مطیع جان MJ TV۔ آخرکار وہ ہو گیا جس کا شاید کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ ایک ماہر قانون، ایک قانون دان باہر سے بیرسٹری کی ڈگری لے کر آیا اور یہاں پہ اٹارنی جنرل بن گیا۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں موجودہ اٹارنی جنرل بیرسٹر خالد جاوید کی۔ اتنی ڈگریوں کے باوجود اور باہر کی تعلیم کے باوجود ہم نے جو آج تک سنا تھا نا کہ لوگ ڈبل مائنڈڈ ہو جاتے ہیں، مگر آج بیرسٹر خالد جاوید صاحب کو دیکھ کے خیال آتا ہے کہ لوگ ٹرپل مائنڈڈ بھی ہوتے ہیں۔ اب آپ کہتے ہوں گے یہ ٹرپل مائنڈڈ کیا ہے؟ تو جی میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں۔ یہ جو سینٹ کے انتخابات ہو رہے ہیں، اس کے لیے سپریم کورٹ یہ جائزہ لے رہی ہے کہ صدر نے جو ریفرنس بھیجا ہے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ آیا یہ اوپن بیلٹ یا شو آف ہینڈ سے ہو سکتا ہے یا نہیں، تو اس ریفرنس کے فیصلے سے پہلے کچھ ایک آپشن نہیں، دو آپشن نہیں، 3 آپشن حکومت پاکستان نے استعمال کر لی ہیں۔ اور یہ آپشن اپنی وزارت قانون یا وزیر قانون سے پوچھ کے نہیں، ایک شخص ہے جو بہت ہی بظاہر ایمبیشیس ہو گیا ہے، اس کے مشورے پر، اور وہ شخص ہیں اٹارنی جنرل فار پاکستان بیرسٹر خالد جاوید، جو اتنی ڈگریوں کے باوجود بھی آج وہ ٹرپل مائنڈڈ کہلانے کے حقدار ہیں۔ اب یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ سب سے پہلے تو جب حکومت نے وزیر قانون فروغ نسیم سے بظاہر پوچھا تو انہوں نے کہا تو یہ تو نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے لیے شاید آئین میں ترمیم چاہیے، اور سندھ ہائی کورٹ کے سامنے جب بطور وکیل وزیر قانون فروغ نسیم پیش ہوئے تھے کسی زمانے میں، تو اس وقت بھی ان کا موقف یہی تھا کہ آئین میں ترمیم چاہیے ہوگی اس طرح کے الیکشنز کے لیے۔ تو پھر حکومت پاکستان نے یا وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ اٹارنی جنرل سے پوچھتے ہیں، اور اٹارنی جنرل نے وزیر اعظم عمران خان کے موڈ کو دیکھ کر وہی بات کی جو ان کو پسند آنی تھی۔ ان کا کوئی مسئلہ ہی نہیں، جی ہم ایسے کرتے ہیں کہ ابھی سپریم کورٹ میں ہم ایک ریفرنس ڈال دیتے ہیں اور سپریم کورٹ جو ہے وہ بیٹھ کے اس کا فیصلہ کرے کہ یہ سینٹ کے انتخابات جو صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی میں لوگ ووٹ ڈالتے ہیں اراکین پارلیمنٹ، وہ شو آف ہینڈ یعنی کھلے اوپن بیلٹ سے ہوں گے یا خفیہ بیلٹ سے۔ تو وہ ریفرنس کی سماعت ابھی جاری تھی اور 5 رکنی معزز سپریم کورٹ کے ججز حضرات بیٹھ کے بحث مباحثہ سن رہے تھے، اور اٹارنی جنرل فار پاکستان یہ ابھی پوچھ رہے تھے، باور کروا رہے تھے حکومت کی طرف سے سپریم کورٹ کو کہ جناب یہ تو قانون میں ترمیم سے ہو سکتا ہے، آرڈیننس میں ترمیم سے ہو سکتا ہے، اور سپریم کورٹ نے ابھی کوئی رائے نہیں دی تھی، کوئی فیصلہ نہیں دیا تھا کہ کیسے ہو سکتا ہے۔ مگر پھر سپریم کورٹ کے معزز ججز کا تو اپنا ہی وقت ہوتا ہے، رفتار ہوتی ہے، اٹارنی جنرل سپریم کورٹ کا انتظار نہیں کر سکتے۔ تو پھر اٹارنی جنرل نے کہا کہ اب کیا کیا جائے ایسا۔ اٹارنی جنرل صاحب کو ایک اور آئیڈیا آیا، بیرسٹر خالد جاوید کو۔ وزیر اعظم عمران خان سے ملاقاتیں کر کے خود عمران خان جس طرح جذباتی ہیں، تو اٹارنی جنرل بیرسٹر خالد جاوید بھی بہت جذباتی نظر آ رہے تھے کچھ دنوں سے، اور سیاستدانوں پہ اپنا غصہ اتار رہے تھے، یہاں تک کہہ دیا کہ غلیظ اور گھٹیا سوچ ہے یہ کہنا کہ خفیہ بیلٹ ضروری ہے، کیونکہ خفیہ بیلٹ کے جو دائی ہیں، جو سپورٹر ہیں، وہ بیسیکلی گھٹیا سوچ کے حامل ہیں، وہ کرپشن کرنا چاہتے ہیں، وہ ہارس ٹریڈرز ہیں، اور یہ وہ زبان ہے جو وزیر اعظم عمران خان استعمال کرتے ہیں، اور خاص کر وزیر اعظم بننے سے پہلے کنٹینر کی زبان جو سپریم کورٹ میں اٹارنی جنرل کے منہ سے بھی اب سنی گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ اب اس کا حل یہ ہے کہ سپریم کورٹ تو بر وقت کوئی فیصلہ نہیں دے پائے گی، اور یہ 11 فروری کو جو ہے یا 12 فروری کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے شیڈول بھی اناؤنس کر دینا ہے۔ اب چند دن کے بعد جب شیڈول اناؤنس ہو گیا تو حکومت کی طرف سے کسی قسم کا کوئی اقدام بھی پھر الیکشن کمیشن نہیں مانے گا۔ تو انہوں نے ایسا کیا کہ کچھ دن پہلے ہی حکومت کی کابینہ سے ایک آئینی ترمیمی بل منظور کروا لیا۔ کابینہ نے کہا ٹھیک ہے ہم آئینی ترمیمی بل منظور کرتے، 2/3 اکثریت سے آئین میں ترمیم کر دیتے۔ اور جب وہ بل جو ہے ابھی کل پرسوں ہی پارلیمنٹ میں پیش ہوا تو وہ ہنگامہ جہاں پر اللہ کی پناہ، مطلب اگر اپوزیشن خاموشی سے بھی اس آئین میں ترمیمی بل کو ریجیکٹ کر سکتی تھی، لیکن پھر اس میں تقریریں جو ہو رہی تھی حکمران جماعت کی طرف سے، ان کا مقصد صرف اور صرف اپوزیشن کو گندا کرنا تھا، ان کو کرپٹ قرار دینا تھا، ہارس ٹریڈنگ قرار دینا تھا، ووٹ کے خریدار قرار دینا تھا، اس لیے تقریریں بھی نہیں ہونے دی گئی۔ تو جب آئینی ترمیمی بل جو ہے پارلیمنٹ میں وہ اس کی دال نہ گلی، تو پھر اٹارنی جنرل نے کہا اچھا ایک تیسرا آپشن ہے، ایسے کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ تو پتہ نہیں کب فیصلہ دے گی، تو چلیں آرڈیننس لے آتے ہیں۔ اب یہ ہمارے اٹارنی جنرل ہیں، حکومت کو پہلے ایک آپشن دیتے ہیں،
وہ ناکام ہوتی ہے، جو ریفرنس میں اس میں کوئی فیصلہ بر وقت نہیں آتا، تو پھر دوسرا آپشن دیتے ہیں کہ آئینی ترمیم کر لیں، وہ ناکام ہوتی ہے، پھر اٹارنی جنرل کہتے ہیں چلو ایسا کرتے ہیں کہ آرڈیننس جاری کر لیتے ہیں، حرج کیا ہے، ایک مس کال مار لیں، ایک ٹرائی مار لیں، اور آرڈیننس بھی ایسا مشروط آرڈیننس، سبحان اللہ، ایسا مشروط آرڈیننس کہ اگر سپریم کورٹ نے مان لیا کہ اس میں صرف قانون سازی چاہیے تو پھر الیکشن کمیشن پابند ہوگا، اس آرڈیننس کے تحت آلریڈی تیاریاں بھی ہو چکی ہوں گی، تو وہ الیکشن جو ہیں وہ اوپن بیلٹ کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اور اگر پولنگ والے دن سے پہلے سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں اس کے لیے آئینی ترمیم چاہیے تو پھر کیا ہوگا؟ شاید یہ نہیں سوچا بیرسٹر خالد جاوید کو 100% یقین ہے، پتہ نہیں یہ یقین اس کو کس نے دلوایا ہے، اب معزز ججوں میں سے تو کوئی نہیں دلوا سکتا کہ ہم چلو تھوڑا سا تاخیر سے کریں گے لیکن تمہارے حق میں کر دیں گے۔ تو آرڈیننس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر سپریم کورٹ نے حکومت کے حق میں رائے دے دی تو پھر الیکشن کمیشن اس آرڈیننس کے تحت جو تیاریاں کی ہیں یعنی اوپن بیلٹ کی، اس کے تحت یہ الیکشن جاری رکھے گا۔ لیکن آرڈیننس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ اگر پولنگ سے 1 ہفتہ 2 ہفتہ پہلے سپریم کورٹ نے جو ہے حکومت کے برخلاف یا حکومت کی رائے کے برخلاف رائے دے دی کہ نہیں اس کے لیے تو آئینی ترمیم چاہیے، تو پھر کیا ہوگا؟ اب الیکشن کمیشن اب پاکستان کی کورٹ میں گیند آ گئی ہے۔ اب دیکھیں الیکشن کمیشن نے پہلے ہی سپریم کورٹ میں یہ موقف اختیار کر رکھا ہے کہ جناب یہ کوئی آرڈیننس سے نہیں ہوگی یہ کام، یہ آئین میں ترمیم چاہیے، 2/3 اکثریت کی ترمیم چاہیے۔ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے اور اس کا یہ موقف ہے کہ آئین میں ترمیم کے ذریعے اوپن بیلٹ ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ تو جب تک سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں آتا کہ آئین کے شق کی تشریح 226 کا جو آرٹیکل ہے جس میں کہا گیا ہے چیف منسٹر اور وزیر اعظم کے ووٹ کے علاوہ سب سیکرٹ بیلٹ ہوں گے، اس میں سینٹ کے الیکشن بھی آتے ہیں یا نہیں، تو الیکشن کمیشن اب کیا کرے؟ الیکشن کمیشن نے ٹھوس موقف اپنایا ہوا ہے، سپریم کورٹ کے سامنے تحریری طور پہ لکھ کے دے دیا ہے کہ جناب نہیں، حکومت غلط کہہ رہی ہے، حکومت درست نہیں کہہ رہی، اٹارنی جنرل غلط کہہ رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن جو ہے وہ جو اس کا موقف یہ ہے کہ آئین میں ترمیم چاہیے، اس لیے جب تک آئین میں ترمیم نہیں ہوتی الیکشن کمیشن تو خفیہ ووٹ کے ذریعے سینٹ کے الیکشن کروائے گا۔ اب الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، اس نے یہ موقف لے رکھا ہے کہ وہ آئین کے پابند ہیں اور آئین کی ریکوائرمنٹ ہے کہ خفیہ ووٹ ہوگی۔ اب ایک آرڈیننس کے ذریعے اگر حکومت ایک آرڈیننس کے ذریعے الیکشن کمیشن کو ہدایت کر رہی ہے، یہ آرڈیننس لا کے الیکشن کمیشن کو کہتی ہے کہ نہیں آپ جو ہے اس آرڈیننس کے مطابق تیاری کریں بیلٹ کی، تو پھر کیا ہوگا؟ اب الیکشن کمیشن نے جو موقف سپریم کورٹ میں لے رکھا ہے کہ ہم آئینی ادارہ ہیں اور ہم آئین کے مطابق الیکشن کرائیں گے، تو کیا وہ اب اس آرڈیننس کے جاری ہونے سے ان کی اس الیکشن کمیشن کی آئینی حیثیت ختم ہو جائے گی؟ اور اگر الیکشن کمیشن نے اس آرڈیننس کو تسلیم کر لیا تو پھر وہ کس منہ سے کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب؟ پھر تو وہ بات ہے نا کہ پھر سپریم کورٹ میں کس منہ سے کھڑے ہوں گے؟ سپریم کورٹ میں ایک آئینی ادارہ الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم آئینی ادارہ ہیں اور ہم آئین کے تحت سینٹ کے الیکشن کرائیں گے، اور ایک آرڈیننس کے آ جانے سے کیا الیکشن کمیشن اپنا آئینی موقف چھوڑ دے گا؟ کیا الیکشن کمیشن کوئی وزارت قانون ہے، کوئی نائب ہے کہ وہ حکومت کی یا وزیر اعظم کی ہدایت پہ چلے گا؟ الیکشن کمیشن آزاد، فری اینڈ فیئر الیکشنز آئین کے تحت کروانے کا پابند ہے اور اس میں سینٹ کے الیکشن بھی شامل ہیں۔ اب جب تک سپریم کورٹ یہ تشریح نہیں کرتی کہ یہ سینٹ کا الیکشن اوپن بیلٹ سے یا خفیہ بیلٹ سے ہو سکتا ہے یا نہیں، اور یا پھر یہ قانون میں ترمیم کے ذریعے اوپن بیلٹ ہوگا یا آئین میں ترمیم کے ذریعے، تو اس وقت تک الیکشن کمیشن حکومت کے جاری کردہ اس آرڈیننس کی پابند نہیں ہے۔ اگر الیکشن کمیشن خود کو آئینی ادارہ کہتا ہے اور الیکشن کمیشن نے جو موقف سپریم کورٹ میں لے رکھا ہے اگر وہ درست ہے تو پھر اس آرڈیننس کے تحت الیکشن کمیشن جو ہے تیاری کرنے کا پابند نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن ماسوائے سپریم کورٹ کے حکم کے یا رائے کے کسی قسم کے آرڈیننس کا پابند نہیں ہے جہاں تک سینٹ کے الیکشنز کا تعلق ہے۔ باقی الیکشنز کے قوانین تو بنے ہیں اور ظاہری بات ہے قوانین میں آرڈیننس کی ترمیم بھی ہو سکتی ہیں، لیکن الیکشن کمیشن نے جو آئینی موقف اپنایا ہوا ہے اور جو حکومت کے برخلاف ہے، اس آئینی ادارے کا جو آئینی موقف ہے اگر اس نے اس آرڈیننس کو مان لیا
تو پھر تو الیکشن کمیشن نے اس کا مطلب ہے اپنے موقف سے پیچھے ہٹ گئے سپریم کورٹ سے. اور وہ اگر وہ خود کو الیکشن کمیشن سمجھ رہا ہے کہ ہم آئینی ادارہ ہیں اور آئین میں ترمیم کے بغیر سینٹ کے الیکشنز کو اوپن بیلٹ سے نہیں ہو سکتا، اگر الیکشن کمیشن نے لکھ کے دیا ہوا ہے تو اس کے بعد یہ آرڈیننس کیسے الیکشن کمیشن کو مجبور کر سکتا ہے کہ وہ اوپن بیلٹ کی تیاری کرے؟ تو یہ وہ سوال ہیں. اور سب سے بڑا سوال تو پھر بھی بیرسٹر خالد جاوید پہ اٹھتا ہے جو اٹارنی جنرل بن چکے ہیں، اب نہ جانے اور کیا بننا چاہتے ہیں. باہر سے پڑھ کے آئے ہیں. پہلے انہوں نے حکومت کو بیوقوف بنایا کہ جناب آپ ریفرنس بھیج دیں سپریم کورٹ میں. اب جب ریفرنس کی طرف سے فیصلہ نہیں آیا، سپریم کورٹ پہ انہیں اعتماد نہیں ہے، اعتبار نہیں ہے، تھوڑا سا رسپیکٹ اور ریگارڈ نہیں ہے کہ ججز کے فیصلے کا انتظار کر لیں. اچھا پھر انہوں نے کہا چلیں اب یہ تو ہو نہیں رہا، آپ آئینی ترمیمی بل لے آئیں. یہ بھی اٹارنی جنرل کے مشورے سے آپ دیکھیں نا یہ چیز ہوئی ہے. چلیں آئینی ترمیم بل. اب آئینی ترمیمی بل جب پارلیمنٹ میں نہیں ہو سکے، ناکام ہو گئی گورنمنٹ، تو پھر ماہر قانون اٹارنی جنرل آف پاکستان کہتے ہیں اچھا چلو پھر ایسے کریں آرڈیننس لے آئیں، لکھ دیں بیچ میں کہ جو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہوگا منظور ہوگا. بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ ایک ماہر قانون ڈبل مائنڈڈ بھی نہیں ٹرپل مائنڈڈ بن چکے ہیں. اور اپنے عہدے کا ان کو اتنا خیال تو ہونا چاہیے کہ لوگ جب ایک حکومت کو مشورہ دیتے ہیں، بہت بڑے اٹارنی جنرل لیول کے لوگ جب کسی اپنے وزیر اعظم کو مشورہ دیتے ہیں اور اگر وہ مشورہ پورا نہ ہو سکے، وہ قدم پورا نہ ہو سکے، تو پھر یہ نہیں کہتے اچھا ایسے کر لیں یا ویسے کر لیں. وہ اگر پورا نہ ہو، بر وقت کام نہ ہو، تو وہ اپنے عہدے سے دستبردار ہو جاتے ہیں، استعفیٰ دے دیتے ہیں اصولوں کی خاطر. مگر شاید اب اصول جو ہیں وہ ایک وزیر اعظم کے موڈ یا موڈ سوئنگز کے مطابق ہی بدلتے رہتے ہیں. بیرسٹر خالد جاوید جو کہ اٹارنی جنرل بننے سے پہلے بہت نظریاتی اور بہت جمہوریت پسند سمجھے جاتے تھے، اب وہ بائی ہک اور کروک وہ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں جو کروکس کی ڈیمانڈ ہے، جو حکمرانوں کی ڈیمانڈ ہے. مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.